واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق عزیز ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اس نشانی اور اس علامت کو کہا جاتا ہے کہ جس جیسی نشانی اور علامت کو اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات بھی مل کر اس نشانی کے مقابلے میں اس جیسی کوئی نشانی اور علامت پیش کرنا چاہیں تو نہ پیش کر سکیں، اور سارے انسان اس نشانی کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سب سے اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو حالات ہوا کرتے تھے اس مناسبت سے وقت کے اس نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم معجزے کے طور پر دیا۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، بلکہ لکھنے والوں نے اور بیان کرنے والوں نے تو یہاں تک بیان کیا اور لکھا ہے کہ جس نبی کو بھی جو معجزہ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام کے معجزات دیے گئے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن کریم۔ اور ایک طرف ہم لوگوں کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، اور ایک طرف ہم لوگوں کے لیے ماتم کرنے کا اور فکر مندی کا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایسا شاندار اور ایسا زبردست معجزہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا ان کا ید بیضا، جس کو وہ بغل میں دبا کر باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا عصا، جس کو آپ زمین پر ڈالا کرتے تھے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ والا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے ساتھ خاص تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور ہاتھ کے اندر وہ عصا آئے، اور آپ کے زمانے میں بھی یا آپ کے زمانے کے بعد بھی اگر کسی کو وہ عصا نصیب ہو جائے اور وہ عصا وہ زمین پر ڈالے تو وہ عصا اژدہا نہیں بننے والا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ اللہ نے یہ بنایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے ہاتھ کے اندر ان کے ہاتھ کے اندر لوہے کو پگھال کر رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ لوہے کو لیتے تھے تو وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے دھاگا، اور اس کو وہ جس طرح چاہتے تھے موڑ لیا کرتے تھے۔ اگر حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ کوئی اور استعمال کرنا چاہے، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے لوہا لے کر اس کو پھر دوبارہ وہ اس لوہے کو اپنے طریقے پر موڑنا چاہے اور ڈھالنا چاہے تو وہ نہیں ڈھال سکتا۔ اس طرح تمام انبیاء کرام کے معجزات کی مثال ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا عظیم الشان معجزہ تھا کہ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تمام معجزوں کا سردار ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں معجزہ تھا
اسی طرح یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی معجزہ رہا، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی معجزہ رہا، اسی طرح دوسری صدی میں بھی معجزہ رہا، تیسری صدی میں بھی معجزہ رہا، اسی طرح 14ویں صدی میں بھی معجزہ رہا، اور اسی طرح الحمدللہ یہ 15ویں صدی میں بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ اسی طرح معجزہ بن کر باقی رہے گا۔